السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو اتنے دن جو ایپیسوڈ اپلوڈ میں نہیں کر سکی تو وجہ یہ تھی کہ یار جو میری پھپھو ہیں ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور وہ ہاسپٹلائزڈ تھی، تو جن کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی۔ گھر میں کافی ٹینشن اور پرابلم چل رہی تھی، تو آج تھوڑا سا فری ہوئی ہوں تو اب میں کر رہی ہوں۔ تو دیکھیں جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں آپ لوگوں کو ایسے ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، یعنی کہ 2-3 دن بعد ایک ایپیسوڈ آ سکتی ہے۔ باقی میں ریگولر ہونے کی کوشش کروں گی، لیکن ابھی پاسبل نہیں ہے کیونکہ آگے سے سنڈے کو ربیع الاول بھی آ رہا ہے، تو پھر اس کی بھی کچھ کہہ لیں تیاریاں شیاریاں یہ وہ، اور پھر مہمان بھی آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، تو اس لیے میں روٹین سے تو نہیں کر پاؤں گی کیونکہ لکھنا بھی پڑتا ہے اور مہمانوں کے اندر بیٹھ کے لکھا نہیں جاتا، تو اس وجہ سے میں کوشش نہیں، سنڈے تک تو پاسبل بالکل بھی نہیں ہے، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ منڈے ٹیوزڈے سے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ریگولرلی ایپیسوڈ میں دے سکوں۔ ابھی میں دے رہی ہوں، ادروائز یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب میں آگے دے سکوں گی یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ میرے فیس بک چینل پیج پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے فیس بک پیج پر بھی جو ہے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی ہیں۔ یہاں پہ 60 ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، تو وہاں میرا خیال ہے میں نے 61 ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی ہیں، کیونکہ وہاں سے کافی انسسٹ تھا، تو انسسٹ کو دیکھتے ہوئے، ان لوگوں کے اصرار کو دیکھتے ہوئے میں نے 1-2 ایپیسوڈ وہاں پہ اپلوڈ کر دیے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اپلوڈ کرنے میں مجھے مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ اپلوڈنگ کے لیے اسپیشل مجھے وہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے اور ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر میں رہ جاتی ہوں کیونکہ کبھی مہمان آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، تو پھر اس وجہ سے نہیں ہو پاتا۔ لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو ریگولرلی ایپیسوڈز دے سکوں، لیکن اگر آپ لوگ تب تک ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ فیس بک پیج پہ جا کر رابی راول ناولز سرچ کریں، اور ایزیلی آپ لوگوں کو میرا پیج جو ہے وہ مل جائے گا، تو آپ لوگ وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر میں ریگولر ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو ایزیلی وہاں پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں یہاں پہ بھی کرنے کی پوری کوشش کروں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ، میرا یہ کہاں پہ گم ہو گیا، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایپیسوڈ کو، دیر نہیں مزید کرتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اذان ہو چکی ہے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 60، تحریر ہے رابی راول کی۔ زریز گھر آیا تو اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ اور لرزش واضح تھی۔ بچپن کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیلتا تھا، کیسے اس کے ماں باپ اس کے لاڈ اٹھاتے تھے، کتنا خوش تھا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، ایک خوشحال فیملی تھی ان کی، لیکن اس کے اپنے ہی چاچو نے ان کی فیملی کو برباد کر دیا تھا، صرف جائیداد کی ہوس میں، جبکہ اپنی جائیداد وہ جوانی میں ہی جوئے میں ہار چکا تھا۔ لیکن اب بری نظر زریز اور اس کے ماں باپ کی جائیداد پر تھی، جسے اس نے جیسے تیسے کر کے حاصل کر بھی لیا تھا۔ زریز انہی سوچوں میں گھرا گھر میں داخل ہوا تو مختلف سوچوں کو سوچتے ہوئے سر میں درد کی شدید قسم کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں روزینہ کے کھلکھلانے کی آواز آئی، جو کچن میں کھڑی اماں بی سے بات کر کے مسلسل ہنس رہی تھی۔ روزینہ کے کھلکھلانے کی آواز سنتے ہی زریز کو اپنی تمام تکلیف دور ہوتی محسوس ہوئی۔ جلتی آنکھوں کو بھی ایک دم سکون آیا تھا روزینہ کو دیکھ کر، جو اس وقت زریز کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس گولڈن براؤن لمبے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے ہنستی کھلکھلاتی زریز کو یکدم سکون پہنچا گئی تھی۔ روزینہ میری جان کمرے میں آئیں، وہ جو اماں بی سے مسکراتی باتیں کر رہی تھی۔ زریز کے اس طرح بلانے پر اماں بی کے سامنے خجل سی ہوتی، ایک نظر اماں بی کو دیکھتی سر کو نیچے جھکا گئی۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے زریز اور اماں بی کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ زریز روزینہ کے سراپے کو بھرپور طریقے سے آنکھوں میں سمائے کمرے کی جانب بڑھا۔ اماں بی نے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھماتے اس کو کمرے میں جانے کا کہا۔ روزینہ کمرے میں داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے پانی کے گلاس کو لیے بیڈ پر بیٹھتی زریز کا انتظار کرنے لگی، جو تقریباً 10 منٹ بعد بالوں کو تولیے سے رگڑتا بغیر شرٹ کے ٹراؤزر میں ملبوس باہر نکلا۔ روزینہ جو اس کے باہر نکلنے کے انتظار میں تھی، اس کو بغیر شرٹ کے دیکھتے بے ساختہ نظر جھکا گئی۔ زریز روزینہ کے گھبرانے شرمانے پر تولیے کو صوفے پر رکھتا مسکراتا ہوا روزینہ کے پاس آتا ایک ہاتھ سے اس کو پکڑتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ روزینہ کی اپنی طرف کھینچنے پر وہ اس کے سینے سے لگتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔
زریز کے اس طرح بغیر شرٹ کے قریب آنے پر روزینہ کے جسم میں کپکپاہٹ واضح تھی، جسے زریز نے پورے استحقاق سے اپنی بازوؤں میں سمیٹتے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو مزید سخت کیا۔ ایک دم کھینچے جانے پر گلاس میں موجود پانی تھوڑا سا چھلکتا زریز کے سینے پر گرا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ اپنے سینے پر گرنے والے پانی کو دیکھتا روزینہ کی کھڑوس اور سڑیل والی بات یاد آتے اپنے لہجے کو تھوڑا سخت کرتا بولا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، آپ نے ہی مجھے ایسے کھینچا ہے، اور پھر آپ کو کس نے کہا تھا کہ بغیر شرٹ کے باہر آئیں؟ وہ اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پاتی ہلکی سی آواز میں منمنائی، جبکہ زریز کے اس قدر سخت طریقے سے بولنے پر نیلی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی تھی، جسے وہ پلکیں جھپکتی اندر کرنے کی کوشش میں تھی۔ ارے زی، میری جان، میری روح کا سکون، میں تو صرف مزاح کر رہا تھا۔ زریز اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا اپنے لہجے میں مذاق کی رمق ختم کرتا اس کے آنسوؤں سے گیلی سیاہ خمدار پلکوں پر جھکتے اس کی پلکوں کی نمی کو اپنے لبوں سے چومتے بولا، سوری میری جان، میں معافی مانگ رہا ہوں نا، پلیز معاف کر دو، ایک دفعہ، دوبارہ کبھی بھی ایسے بات نہیں کروں گا، مذاق بھی نہیں کروں گا۔ وہ بار بار اس کی نم ہوتی پلکوں کو دیکھتا بولا، ایک شرط پر کروں گی معاف۔ وہ اس کے اتنے ترلے منتوں پر ایک نظر زریز کو بغیر شرٹ کے دیکھتی دوبارہ نظریں جھکاتی بولی۔ روزینہ کے اس طرح دوبارہ آنکھیں بند کرنے پر زریز مسکراتا اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا بولا، جان آپ حکم کریں، میں سن رہا ہوں۔ ریس، آپ اچھے بچوں کی طرح پہلے شرٹ پہنیں۔ زریز کے بار بار شریر لہجے میں بلانے پر زریز کو ریس کہتی زریز کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ پھر میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ وہ ابھی تک آنکھیں میچے اس سے بات کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی فرمائش سنتا ایک زوردار کہکا لگاتا بیڈ پر پڑی شرٹ پہننے لگا اور دوبارہ روزینہ کے قریب آتے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ میں نے پہن لی ہے شرٹ، اچھے بچوں کی طرح، اب آنکھیں کھول لو ریس کی جان، اور دیکھو میری طرف۔ زریز اس کی ریز بولنے پر زور دیتا بولا۔ وہ زریز کے بتانے پر زریز کے سینے پر ہاتھ رکھتی چیک کرنے لگی کہ اس نے شرٹ پہنی ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ زریز اس کی چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر پر مسکرا کر رہ گیا۔ ساری رات مشن پر لگانے کے بعد یہ سب لوگ صبح کے وقت گھروں کو پہنچے تھے، اسی لیے روزینہ اماں بھی سے کچن میں موجود اپنے لیے ناشتہ کروا رہی تھی جب زریز آیا۔ جانے ریز، بہت بھوک لگی ہے، کیا ناشتہ ملے گا؟ وہ روزینہ کے کھلے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا بولا، جس کی چند لٹیں اس کے سرخ پھولے پھولے گالوں کو چھیڑ رہی تھی۔ جی مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہے، میں اماں بھی سے ناشتہ ہی تیار کروا رہی تھی، آپ آ جائیں، مل کر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ زریز کے حصار کو توڑنے کی کوشش کرتی اس سے بولی، جبکہ زریز کا حصار توڑنا اتنا آسان کام بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی نیچے چل کر ناشتہ کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ چینج کریں۔ زریز اس کے حلیے کو دیکھتا بولا، جو اس وقت زریز کے ٹراؤزر شرٹ میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی زریز اس کو فریش دیکھنا چاہتا تھا۔ ریز پہلے ناشتہ کر لیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اپنی پھولی گالوں کو مزید پھلاتی زریز کو بہت کیوٹ لگی۔ جانے ریز، صرف 2 منٹ تو لگیں گے فریش ہونے میں، اور ویسے بھی میں اپنی بیوی کو بالکل تیار دیکھنا چاہتا ہوں، میری روح کے سکون۔ وہ روزینہ کی پیشانی کو عقیدت سے چومتا بولا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے صبر کا انعام ہی تو تھا جسے اللہ نے اس سے نوازا تھا، جو اس کی روح، اس کے دل و دماغ، اس کے پورے وجود کے لیے باعث سکون تھی۔ اتنے سالوں کی تڑپ کے نتیجے میں اللہ نے اسے اتنے خوبصورت تحفے اور سکون سے عطا کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کی ناشکری کرتا تو وہ گناہ گار ٹھہرتا۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں، پھر آپ ایسا کریں کہ آپ میرے کپڑے نکال دیں۔ ٹھیک ہے جان، اور کچھ میرے لائق حکم؟ نہیں، ابھی کے لیے بس اتنا ہی، جب میں فریش ہو کر نکلوں تو میرے بال بنا دیجیے گا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں پٹپٹاتی بولی، ٹھیک ہے میرے دل کے قرار، آپ فریش ہوں، میں آپ کے کپڑے نکالتا ہوں۔ وہ روزینہ کی دونوں آنکھوں کو بے اختیار چومتا، اس کے گالوں پر شدت سے جھکتا، اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وارڈروب کی جانب بڑھا، جبکہ روزینہ زریز سے رہائی حاصل کرتی 440 کی سپیڈ سے واش روم میں داخل ہوئی۔ اس کی سپیڈ دیکھتے زریز کا کہکہ بے ساختہ تھا، جس نے زریز
روزینہ کا باتھ روم تک پیچھا کیا تھا۔ ڈارک بلو کلر کی فراک میں جامہ وار کا چوڑی دار پاجامہ پہنے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر باہر نکلی، جبکہ زریز پہلے ہی ڈریسنگ کے قریب کھڑا ڈرائی کا پلگ لگائے اس کے انتظار میں تھا۔ روزینہ کے قریب آنے پر وہ روزینہ کے ہاتھ سے ٹاول لیتا اس کو ڈریسنگ چیئر پر بٹھا کے نرمی سے اس کے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ڈرائی سے سکھانے لگا۔ روزینہ نے اپنے بال بنتے دیکھ اپنی نیلی آنکھوں کو لائنر اور مسکارے سے سجاتے ہونٹوں پر لائٹ پنک کلر کا گلوز لگائے اور ایکسائٹڈ ہوتی زریز کو اپنا سجا سنورا روپ دکھانے لگی۔ زریز جو پہلے ہی روزینہ کی تیاری کو اشتیاق سے دیکھ رہا تھا، روزینہ کے اس طرح دیکھنے پر نرمی سے روزینہ کی لائنر سے لبریز نیلی آنکھوں کو لبوں سے چھوتے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لمس سے معطر کرنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، چلو آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ روزینہ کو ایک دم اپنے لمس پر بھونکلاتے وہ بات بدلنے کے لیے بولا اور روزینہ کو لیے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا، جہاں اماں بھی تقریباً تمام ناشتہ ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ روزینہ کو اس طرح تیار دیکھتی اماں بھی نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری۔ زریز نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر روزینہ کو بٹھایا اور خود بھی کرسی پر بیٹھتے ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران اس کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگا۔ اسفند گھر آتے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اسے سسکنے کی آواز آئی۔ فوراً سے کمرے میں داخل ہوتے لائٹ آن کی تو روبیشہ کو بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے روتے دیکھا۔ مسلسل رونے سے اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ روبیشہ کے اس قدر شدت سے رونے پر اسفند اپنے تمام پریشانی بھولتا ایک سیکنڈ میں اس کے سر پر پہنچا۔ روبیشہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ پیار سے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا۔ روبیشہ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اسفند کے سینے سے لگتی مزید شدت سے رونے لگی۔ اسفی نور کو بہت بری چوٹ لگی ہے، بابا کا فون آیا تھا اسفی، اس کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کو آپریشن تھیٹر میں گئے 5 گھنٹے ہو چلے ہیں لیکن ابھی تک ڈاکٹر کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ روبیشہ کی بات سنتے وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ ابھی کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور رات میں بھی غفران نے نور کے بارے میں ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کو آپریشن تھیٹر میں 5 گھنٹے ہو چلے تھے اور ڈاکٹر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ میں نے جانا تھا نور کے پاس لیکن منسا آپی نے کہا کہ میں آپ کا ویٹ کر لوں کیونکہ ڈرائیور نہیں تھا گھر، لیکن آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ سوری میری جان، میں واقعی ہی لیٹ ہو گیا، تم ایسا کرو جلدی سے چینج کرو، میں بھی فریش ہوتا ہوں، پھر ہاسپٹل کے لیے نکلتے ہیں۔ اسفند نرمی سے اس کی سوجی آنکھوں کی ساری نمی اپنے لبوں میں سمیٹتا اس کے بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتا بولا۔ اسفند کی بات سنتی روبیشہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر منہ دھونے چلی گئی، جبکہ اسفند بھی پریشان ہوتا فریش ہونے کے لیے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ حارث خان کی بات سنتے غفران کے ہاتھ سے فون چھوڑتے بچا تھا۔ اس نے ایک دم گردن موڑتے صوفوں کی جانب دیکھا جہاں شیشے کا ٹیبل غائب تھا۔ تو کیا ملازم نور کے خون کی بدبو دور کرنے کے لیے اس کے کمرے کو فریشنر کر رہے تھے؟ کیا اس کا خون اتنا زیادہ نکل آیا تھا کہ اس خون کی بدبو کمرے میں پھیلنا شروع ہو چکی تھی اور اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے کسی خوشبو کا استعمال کیا جا رہا تھا اس کے کمرے میں؟ وہ فون بند کرتا بھاگنے کے انداز سے سیڑھیاں پھلانگتا گاڑی کی جانب بڑھا اور آدھے گھنٹے کے راستے کو 10 منٹ میں طے کرتا ہسپتال پہنچتا، ریسیپشن سے نور کے بارے میں پوچھتا، آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھا۔ وہ آپریشن تھیٹر اور سب گھر والوں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جب دروازہ کھولتے ڈاکٹر باہر نکلی۔ دیکھیے، خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اور بروقت ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے ان کی جان تو بچا لی ہے، لیکن وہ کوما میں جا چکی ہیں۔ کچھ ان کے بچپن کے جو چوٹ تھی وہ بھی اثر انداز ہوئی ہے اور پیشنٹ خود بھی سروائیو نہیں کرنا چاہ رہی۔ دماغ کی سرجری بالکل ٹھیک ہوئی ہے، ہمیں صرف یہ ڈر تھا کہ کانچ لگنے سے دماغ کی کوئی نس ڈیمیج نہ ہو گئی ہو یا کٹ نہ گئی ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نور کے دماغ کی وینز کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن کوما سے وہ کب تک ہوش میں آتی ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سن سکتی ہیں، اس لیے اس کے سامنے کسی بھی قسم کی ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کو مزید پریشانی میں ڈالے اور اس کی جان کے لیے خطرے کا باعث بنے۔
آپ کی باتوں سے شاید وہ جلد اپنی بیماری سے لڑتی ہوش کی دنیا میں واپس آ جائے۔ ابھی آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی پریشانی اور ڈپریشن والی بات اس کے سامنے بالکل بھی نہ کی جائے۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتی ایک نظر ان سب کے سرد ہوئے چہروں پر ڈالتی چلی گئی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے غفران خان کو ایسا لگا کہ چند لمحوں پہلے جو اپنی سانسیں اسے رکتی محسوس ہو رہی تھی اب وہ بالکل تھم چکی ہیں۔ غفران کو ایسا لگا جیسے اس کو زندہ زمین میں گاڑا گیا ہو اور زندہ زمین میں گاڑنے کی کیا تکلیف ہوتی ہے وہ اس وقت اس تکلیف سے گزر رہا تھا۔ رافع کرسی پر بیٹھا سر کو دونوں ہاتھوں میں گراتا آج سے 25 سال پہلے جا چکا تھا، جہاں اس کی ماں خون میں لتپت وجود میں ہاسپٹل پہنچی تھی، اور تب بھی ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ آپ کی ماں کوما میں جا چکی ہیں۔ تب بھی وہ بے انتہا تکلیف سے گزرا تھا، لیکن بچہ تھا، اپنی تکلیف کو بتانا نہیں آتا تھا، اور آج پھر وہ اسی تکلیف سے گزر رہا تھا، اور اتنا جوان ہونے کے باوجود بھی آج پھر سے اس سے اپنی تکلیف کو بیان کرنا نہیں آ رہا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 60۔ میں کوشش پوری کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو جلد از جلد 61 ایپیسوڈ دے سکوں، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ میں کب تک دے سکوں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے 61 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ لوگ 61 ایپیسوڈ یا 62 ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے فیس بک پیج پر وزٹ کر لیں، آپ کو ایزیلی وہاں سے مل جائے گا، کیونکہ میں وہاں پر روزانہ یہ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔